بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 31 جولائی ہے سال 2022۔ اسٹیبلشمنٹ نے پی ڈی ایم پر بجلیاں گرا دی ہیں۔ اگلے الیکشن کے حوالے سے اس وقت بیک ڈور کیا چل رہا ہے، کپتان نے آج ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پاکستان اسٹیل سے زرداری مافیا نے 10 ارب روپے سے زائد کی چوری کی ہے۔ اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے لیے جاننا بڑی ضروری ہے۔ اینکر عمران خان نے اپنے مداحوں کے لیے ایک بڑا عام پیغام جاری کیا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ لیکن اس وقت پاکستان کے اندر سیلاب کی ایک بڑی تباہی اور آفت آئی ہوئی ہے۔ پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا اس کو اس طریقے سے کور نہیں کر رہا۔ سیاسی خبریں ہیں، ظاہر ہے اس وقت پنجاب کے اندر کیا چل رہا ہے، سندھ میں کیا چل رہا ہے، لیکن جو تباہی کے مناظر ہیں وہ اس طرح دکھائی بھی نہیں دے رہے، اور پہلے کی طرح حکومت جو ہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں یا وفاقی حکومت، وہ کسی صورت کے اندر متحرک نظر نہیں آتی۔ اور ابھی بڑے گلے شکوے آ رہے ہیں، چونکہ ایک دم یہ آفت آئی ہے اور بارشوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ دریائے راوی سے لے کر چناب، جہلم اور آگے دریائے اٹک اور کابل نوشیرہ کی طرف بھی جو ہے اب سیلاب شروع ہو گیا ہے۔ کچھ بھارت کی آبی جارحیت کا بھی اب آغاز ہو گیا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ اب بڑی ہی بہت زیادہ جانی نقصان کی اطلاعات ہیں، اور مالی نقصان جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ غریب آدمی یعنی بڑے بڑے امیر لوگ اس سیلاب کے ذریعے غریب ہو گئے ہیں، یعنی 300 سے زائد ہلاکتیں یہ کنفرم ہو گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مویشی اور ہزاروں ایکڑ کی فصلیں، یہ ساری تباہی بھی ساتھ ساتھ ہے۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، یوٹیوب پر ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے انفلوئنسر، ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، سب کی اس وقت جو عام ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر جو ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں قریبی جہاں پر سگنل آتے ہیں، وہ ضرور ہمیں معلومات فراہم کریں تاکہ ہم غریبوں کے کوئی اپنی آواز کے ذریعے کام آ سکیں۔ اور اگر حکومت ایک دعویٰ کر رہی ہے، وہ صوبائی ہو، وہ وفاقی ہو، اور اگر وہ پورا نہیں کر رہی، گراؤنڈ پر اگر امداد نہیں پہنچ رہی، اب بھی ایسی اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں کہ جو امداد ہے وہاں نہیں پہنچ رہی جہاں اصل میں پہنچنی چاہیے۔ رستے کے اندر یہ بہت سارے لٹیرے ہوتے ہیں جو اس طرح کے موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ ان درندوں کو ضرور پکڑنے کی ضرورت ہے اور ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو اعداد و شمار ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، پوری تفصیل ہے۔ اس وقت سندھ کے اندر وہاں کیا کیا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، فصلوں مکانات کے اندر بھی تباہی ہوئی ہے، پھر سکر، ٹھٹا، سجاول، حیدرآباد، بدین، دادو، اور یہاں پر آپ کو نہ آصف زرداری نظر آئے گا، نہ آپ کو یہاں بلاول نظر آئے گا۔ جہاں پر سیاسی دلالی کرنی ہو وہ نظر آئیں گے۔ پھر کتنے پروگرام ہیں ہمارے میڈیا پر جو خالص سیاست کے بجائے ان موضوعات پر ہو رہے ہیں۔ آخر بار بار یہ تباہی پاکستان کے اندر کیوں آتی ہے؟ بلوچستان جو ہے اس کو آفت زدہ قرار دینے کی استدعا کی جا رہی ہے، لیکن اس وقت تقریباً پی ٹی آئی کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں وہ بلوچستان کی حکومت کے اندر ہیں، یا وفاق کے اندر یا صوبے کے اندر، سب سے پہلے ان کا گریبان پکڑنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس وقت کیوں خاموش ہیں۔ وہ اس کے بنیادی طور پر جو ہے لوگوں کے ظاہر ہے یہ ایک آفت ہے، لیکن وہ گراؤنڈ پر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اندر جو یہاں دریا بفرے ہیں، جھنگ، اس سے آگے پھر چنیوٹ جو ہے اس کے اندر الرٹ کر دیا گیا، اور آگے خاص طور پر ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے اندر لوگ ابھی صوبائی حکومت کو آج جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ہدایت کی ہے، لیکن عملی طور پر یہ کتنی امداد پہنچتی ہے کتنی نہیں پہنچتی آپ بتائیں گے۔ پرویز الہی ہوگا یا پی ٹی آئی ہوگی، ہم ضرور جو ہے وہ بھرپور طریقے سے آواز اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے ہی ہیڈ مرالہ سے ابھی دریائے چناب کا ایک دوبارہ جو ہے وہ سیلاب کی آمد ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ اطلاعات ہیں، ریسکیو 1112 کے بھی اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، پھر پی ایم ڈی اے جو ہے وہ انہوں نے جاری کیے ہیں۔ تو اس وقت بہرحال ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے جو آپ کے سامنے رکھنی انتہائی ضروری ہے۔ دوسرا آپ نے دیکھا کہ اس وقت جال سازی جو ہے وہ بڑی عروج پر ہے، اور عمران ریاض خان کا جو ٹویٹر ہے وہ 2 دن پہلے ہیک ہوا، اور جو ہی کوئی اس طرح کا موقع بنتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگ جال ساز جو ہے وہ میدان میں آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ ابھی تک ریکور نہیں ہوا، جو ہیکر ہے اس سے کمانڈ واپس لے لی ہے،
اور وہ بلاک کر دیا ہے اس وقت ٹویٹر کمپنی نے خود ہی اس کو بلاک کر دیا ہے ہماری درخواست کے اوپر. ابھی وہ ریکور نہیں ہوا. میں نے کوئی اور اکاؤنٹ نہیں بنایا اور کوئی نیا اکاؤنٹ میں چالو نہیں کر رہا. تو جتنے بھی بن رہے ہیں لوگ شاید میرا نام استعمال کر رہے ہیں, تو آپ لوگوں کو مایوسی نہ ہو, اس لیے میسج میں ریکارڈ کروا رہا ہوں. ہم پہلے کوشش یہی کریں گے کہ اس کو ریکور کریں انشاءاللہ. تھینک یو. اب دیکھیے نا, ان کا ٹویٹر جو ہے وہ ہیک ہوا ہے. اس کے بعد چلیں ٹویٹر کو انہوں نے ریکویسٹ کی بہت سارے لوگوں نے, اور وہاں پر مینشن کیا, احتجاج کیا, تو پتہ چلا ٹھیک ہے وہ وہاں سے بلاک ہو گیا. لیکن اب یہاں جال سازیاں شروع ہو جاتی ہیں. ایک شخصیت کے نام پر فیک اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ قابل مذمت ہے. لہذا عمران ریاض خان نے بتایا کہ ان کا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کے علاوہ نہیں ہے, نہ انہوں نے کوئی نیا بنایا ہے. اس دھوکے کے اندر مت آئیے گا. دوسری طرف ایک بڑی جو خبر ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان سٹیل, جس کی تباہی جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مل کر کی. سیاسی بھرتیاں جو ہے زرداری صاحب نے رج کے کی, اتنی کیپیسٹی نہیں تھی. اور پاکستان کی یہ سٹیل مل جو پاکستان کی بڑی ضروریات کو پورا کرتی تھی اور ایشیا کے اندر یہ ایک اپنی مثال آپ تھی, لیکن جب نیا لوگ اپنی سفارشی بھرتیوں کے ذریعے تباہی اور بربادی وہ کرتے ہیں اور پھر انہی کو مسیحا بنا کر پیش کیا جاتا ہے, ادارے انہی کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کرپشن کریں اربوں خربوں کی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. پورا جو سیاست کا اور ریاست کا نظام ہے اس کے اندر وہ بڑے سٹیک ہولڈر بن جاتے ہیں. تو یہ اس وقت پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب خبر یہ ہے جی جو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے اور آپ اندازہ کر لیں, چونکہ کراچی کے اندر پاکستان سٹیل مل جہاں پر پیپلز پارٹی کے اتنے جعلے بھرتی کروائے گئے ہوں اور رئی سی کثر جو ایم کے کارکنان ہیں انہوں نے نکال دی ہو, تو ان کے بغیر یہ اتنی بڑی واردات ممکن نہیں ہے. تو لہذا اب جو سٹیل مل چل نہیں رہی اور جو لوگ ہیں ان کو تنخواہوں کا معاملہ بھی ہے, ابھی ان کی پینشنز اور گریجویٹی جو فنڈ ہے وہ بھی رکا ہوا ہے. وہ بھی ہمیں بتاتے رہتے ہیں احتجاج کریں, ہمارا اس میں کیا قصور ہے. تو یہاں اصل قصور تو سیاسی بھرتیوں کا ہے. لیکن دوسری طرف وہاں جو قیمتی اشیاء ہیں, مشینری ہے, وہاں ہیوی مشینری وہ چوری ہو رہی ہے. اور اس معاملے کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی عام رپورٹ آئی ہے. وہ کہتے ہیں ملکی تاریخ کی سب سے بڑی چوری, پاکستان سٹیل سے 10 ارب روپے کا مٹیریل چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے. پاکستان سٹیل کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے علاوہ مین پلانٹ بھی چوروں کی رسائی سے محفوظ نہیں رہا, جو کہ سیکیورٹی عملے کی ملی بھگت کے بغیر ممکن نہیں ہے. وفاقی وزارت صنعت و پیداوار کی جانب سے ڈائریکٹر جنرل FIA کو خط لکھا گیا ہے جس میں پاکستان سٹیل کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں کی جانے والے چوریوں میں ملوث عناصر کو منظر عام لانے کے لیے شفاف اور فوری تحقیقات کی درخواست کی گئی ہے. خط میں کہا گیا کہ پاکستان سٹیل کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے علاوہ مین پلانٹ بھی چوروں کی رسائی ممکن محفوظ نہیں رہا, جو کہ سیکیورٹی عملے کی ملی بھگت کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ خط لکھا گیا باقاعدہ FIA کو. پاکستان سٹیل کی اندرونی تحقیقات میں سینئر انتظامی افسران کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں جو وفاقی وزارت صنعت و پیداوار نے FIA کو فراہم کر دیے ہیں. پاکستان سٹیل انصاف لیبر یونین کی جانب سے 27 جولائی 2022 کو وفاقی وزارت صنعت و پیداوار کو ارسال کردہ خط میں قومی اثاثے کو لٹیروں سے بچانے کے لیے فوری ایکشن اور تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. پاکستان سٹیل میں اندرونی سطح پر انکوائری کی جا رہی ہے, تاہم انتظامیہ کو فریق بننے سے بچانے کے لیے ضروری سمجھا گیا کہ یہ تحقیقات وفاقی تحقیقاتی ادارہ کرے. اور پاکستان سٹیل کے پلانٹ ایریا پر دھاوا جو بول دیا ہے لٹیروں نے, اور یہ 27 جولائی کی شب کو 50 افراد پر مشتمل لٹیروں کے گروہ نے پاکستان سٹیل کے پلانٹ ایریا پر دھاوا بول دیا اور اربوں روپے مالیت کا تانبا اور وائرز دیدہ دلیری کے ساتھ لوٹ کر فرار ہو گئے. ان تمام کارروائیوں اور گزشتہ چوریوں میں سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کنٹریکٹ اور مستقل دونوں طرح کے ملازمین خاموش تماشائی بنے رہے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ان چوریوں کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کروائی جائیں. اب یہ عملہ جو ہے کسی کی کوئی مسئلہ ہے تو وہ غصے کے اندر آ کر, پہلے بھی یہ چوریاں ہوتی رہی ہیں اور یہ زرداری مافیا جو ہے اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. لیکن آگے کون یہاں احتساب کرے گا, چونکہ چور اور ڈاکو موسٹلی وہ اس وقت اقتدار کے اندر ہیں. وہ صوبہ سندھ ہو, وہ یہاں پر پنجاب کے اندر بھی بڑی تعداد ہے, اور وفاق کے اندر تو خاص طور پر جو ہے یہ ساری چیزیں ہیں. دوسری اب بڑی خبر یہ ہے کہ جو سافٹ
مداخلت ہے وہ ہو رہی ہے اور اس پر بیک ڈور کے اندر بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ پی ڈی ایم جو ہے وہ فضل الرحمان، مریم نواز سمیت کچھ شخصیات وہ بلیک میل کر رہی ہیں، ان کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے، لیکن عمران خان ہوں، فواد چودھری ہوں، وہ تمام انہوں نے اپنی پارٹی کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اور آج جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے لاہور کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ زیر پریزیڈنٹ ہے اس وقت پنجاب کی، ان کو اور باقیوں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ فوری طور پر جو ہے 2 ہفتوں کے اندر تنظیمات مکمل کریں، وہ پنجاب سینٹرل ہو، شمالی ہو یا جنوبی ہو یا لاہور ہو، تمام کو کہا گیا ہے کہ 2 ہفتے کے اندر اپنی تنظیمات کو مکمل کریں اور یہاں پر 6 سے 8 ہفتے کے اندر آئندہ انتخابات ہو سکتے ہیں، یعنی کسی بھی لمحے اگلے 1 ہفتے میں 2 ہفتوں کے اندر اگلے انتخابات کا اعلان ہو سکتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ 25 مئی کو جنہوں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے، قانون ان کے حوالے سے راستہ اختیار کرے گا۔ مجھے پتہ ہے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ 2 نمبری کی، سب کے سامنے کسی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس وقت شنید یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے، اگرچہ پبلکلی تو اناؤنس نہیں ہوتا، ابھی آئی ایم ایف کی قسط آئے گی اور اس کے ساتھ ہی بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، اگر آپ اسی طریقے سے بربادی کی طرف گامزن کریں گے اور عوام کے اندر جو ہے وہ کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے اس مہنگائی کی وجہ سے، تو فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ملک کو بڑھنا ہوگا۔ اب عمران خان اس حوالے سے کانشیس ہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، چونکہ زرداری صاحب کہتے ہیں پہلے آپ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا اعلان کریں، یہی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، لیکن خان صاحب اس مرتبہ یہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم پہلے یہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید ہمارے اوپر یہ الزام لگ جائے اور کوئی یہ نئی گیم کر دے، تو یہ ہم نہیں کریں گے۔ یہ اکٹھی ڈیزالو کی جائیں اور ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کا ایک واضح جو حل ہے وہ یہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، یہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر اور ان کی ٹیم کو فارغ کیا جائے، کنسنسس کے ساتھ ایک نئی ٹیم آئے اور غیر جانبدار جو یہاں پر ممبران ہیں وہ الیکشن کنڈکٹ کروائیں، تاکہ جب آگے مینڈیٹ کے ساتھ حکومت آئے گی تو اس کے ساتھ مختلف ممالک، بین الاقوامی ادارے وہ مذاکرات کرنے کے لیے بھی ایزی فیل کریں گے اور ملک جو ہے دوبارہ پٹڑی پر چڑھ سکتا ہے۔ ورنہ یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے جہاں ڈالر اس وقت 250 روپے سے کراس کر چکا ہے، آنے والے دنوں کے اندر مزید جو ہے اس کے اندر پاکستان معاشی دلدل کے اندر دھنستا جا رہا ہے۔ اس کو بچانا جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی درد سر بنا ہوا ہے اور بہت ساری جو تنقید ہے آپ کو علم ہے وہ اس وقت پاکستان کے ان اداروں پر، جنرل باجوہ صاحب پر اور جنرل ندیم انجم صاحب پر پڑ رہی ہے کہ یہ رجیم چینج سازش جو ہے آپ نے روکنی تھی، آپ نے نہیں روکی، پھر یہ ٹولہ جو ہے اس کو مسلط کرنے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا کردار ہے، الزام لگ رہا ہے ان پر، تو ظاہر ہے اب ان کو بھی اپنی عزت بچانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ مختلف ممالک کے ساتھ رابطے بھی کر رہے ہیں، جیسے امریکہ کے ساتھ کیا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کے ساتھ معاملات طے کروائے جائیں، چائنا سے بھی رابطہ ہو رہا ہے، دوست ممالک سے بھی رابطے ہو رہے ہیں، تاکہ یہ سارا جو مدعا ہے بالآخر آ کر انہی اداروں پر گرے گا۔ یہ لوگ تو پھر نکل جائیں گے، وہ کہیں گے ہمیں تو لایا گیا تھا، ہمیں ڈرایا گیا تھا، ہمیں یہ کیا گیا تھا، اور یہ تو ابھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا چاہتے ہیں تاکہ ایک جعلی قسم کا بیانیہ بنا کر اگلے الیکشن میں انٹر ہوں۔ تو یہ ایک اس وقت درد سر بنا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ الیکشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی اپنی پارٹی کو ہدایات دے دی ہیں کہ 6 سے 8 ہفتے کے اندر انتخابات ہو سکتے ہیں اور جلد ہی الیکشن کا اعلان ہو سکتا ہے، لہذا تنظیم سازیاں مکمل کیجئے، تیاری کیجئے تاکہ اگلے الیکشن کے اندر ہم اتر سکیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔